اگر آپ کے گھر میں اٹیچ واش روم ہے یا ویسے بھی بیت الخلاء یا واش روم ٹوائلٹ ہے تو اس کا دروازہ کبھی آپ نے کھلا نہیں چھوڑنا. میں آج آپ کو واش روم، بیت الخلاء، ٹوائلٹ کا دروازہ کھلا چھوڑنے کے نقصانات بتاؤں گا. یہ معلومات آپ کی اور آپ کے خاندان کی سلامتی سے متعلق ہیں. یہ چند کام کر لیجئے گا اور آپ کی جسم سے منفی نیگیٹو وائبس، منفی توانائی کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جائے گا اور آپ کے شیاطین کمزور پڑنا شروع ہو جائیں گے. نمبر 1، ٹوائلٹ کی صفائی، بیت الخلاء کی صفائی. اس پر کبھی بھی آپ نے سمجھوتا نہیں کرنا اور ٹوائلٹ، بیت الخلاء کو مستقل بنیادوں پر صاف ستھرا اور بدبو سے پاک رکھیں. دوسری بات یاد رکھیں، رات کو سونے سے پہلے بیت الخلاء کو صاف اور پاک رکھنے کا اہتمام ضرور کیجیے گا. تیسری بات یاد رکھیں، بیت الخلاء کا دروازہ ہر وقت اور مستقل بنیادوں پر بند رکھنے کا اہتمام کریں. نمبر 4، بیت الخلاء میں کپڑے اتار کر لٹکا کر نہ چھوڑیں. محض ایک رات کے لیے لٹکتے رہنے والے کپڑوں میں جتنی منفی وائبس، منفی توانائی بھر جاتی ہے نا، اس کا خاتمہ تقریباً ناممکن ہو جاتا ہے. یا کم از کم آپ یوں سمجھیں کہ 72 گھنٹوں کے لیے دھوپ میں لٹکانے سے بھی اس کی خلاصی ممکن نہیں ہوتی ہے. اتنا ٹائم لگتا ہے نحوست کو آپ کے کپڑوں سے اور آپ کی زندگی سے جانے کے لیے. 5ویں چیز یاد رکھیں، میلے کچیلے اور اترے ہوئے کپڑوں کو ہمیشہ ٹوائلٹ، واش روم، بیت الخلاء سے باہر کسی ٹوکری میں رکھنے کا اہتمام کریں. 6ٹھی بات یاد رکھیں، بیت الخلاء میں کبھی بھی پرفیومز، عطریات نہ رکھیں اور نہ ہی اس میں خوشبو وغیرہ کا استعمال کریں. 7ویں بات یاد رکھیں، بیت الخلاء میں جا کر روتے ہوئے، یا جو واش روم سنگرز ہوتے ہیں ان کی میں بات کر رہا ہوں، یہ نہ آپ نے رونا ہے جا کر اور نہ آپ نے گانے گانے. ہر وقت نوجوان لڑکے یا لڑکوں کو میری یہ نصیحت ہے اور بچوں کو نصیحت ہے کہ آئندہ کبھی بھی اور کسی بھی حالت میں بیت الخلاء میں کھڑے ہو کر ایسی حرکتیں مت کیجیے گا. بیت الخلاء میں جا کر رونا یا گنگنانا آپ کی طرف سے شیاطین کو کھلی دعوت ہوتی ہے جو کہ آپ کے جسم میں داخل ہو سکیں یا آپ کے جسم کو اپنی لپیٹ میں لے لیں. اس کے علاوہ بھی ایسا اگر آپ کرتے ہیں تو ایسا کرنے سے رزق یا شادی میں دیر ہوتی چلی جاتی ہے، رزق ڈیلے ہو جاتا ہے اور شادی بھی اس میں ڈیلے ہو جاتی ہے. زندگی میں مشکلات بڑھتی ہیں اور بلا سبب غم اور افسردگی کا احساس ہوتا ہے اور ایپیلیپسی کا اٹیک مرگی تک بھی ہو سکتی ہے. 8ویں بات یاد رکھیں، ہر تیسرے دن اپنے گھر کے دروازے اور کھڑکیاں کھولیے اور گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت یا ریکارڈنگ چلائیے. آپ کو بذات خود اپنے اندر اور اپنے گھر والوں میں نفسیاتی بہتری محسوس ضرور ہوگی. گھر سے شیاطین اور جراثیم کو بھگانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق کلونجی کی دھونی ضرور دیجیے گا. 9ویں بات یاد رکھیں، گھر میں کلونجی کی دھونی ایسے وقت نہ دیجیے جب گھر کی کھڑکیاں بند ہوں. گھر میں بہت زیادہ شیشے نہ لٹکائیں اور ایسا مقصود ہو تو داخلی دروازے کے آس پاس لٹکا لیں. 10ویں بات یاد رکھیں، گھر میں ایسی جگہ نہ بیٹھیں جہاں سے ابھی کوئی اٹھ کر گیا ہو. 11ویں بات یاد رکھیں، جاگنے پر لمبی لمبی سانسیں لیں اور اٹھتے ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں. 12ویں بات یاد رکھیں، رات میں سونے کا ایک مستقل وقت مقرر کیجئے اور سونے سے پہلے سورہ ملک کی تلاوت کو کبھی بھی ترک نہ کیجئے گا. دوستو مبارک ہو انہیں، ان دوستوں کو جو سورہ ملک کو سونے سے پہلے پڑھنے کی ان کو عادت ہے اور یہ سورت ان کے لیے عذاب قبر سے نجات کی سبب بنے گی. نماز کے بعد آیت الکرسی کی تلاوت سے آپ اور جنت کے درمیان صرف موت کا حائل ہونا باقی رہ جاتا ہے. بس آپ کو جن لوگوں سے پیار ہے دوستوں، یہ پیغام ان کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا اور یاد رکھیے نیکی کی طرف توجہ دلانے والا بھی نیکی کرنے والے جیسا اجر ضرور پاتا ہے. اس ویڈیو کو ایک نیکی سمجھ کے دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا. بہت شکریہ.